بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد پر گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ کی محبت اور عقیدت اور احترام ہمیں نصیب فرمائے۔ مساجد میں ایک مسجد بنی حرام ہے جو جبل سلا کے مغربی جانب مساجد سبا کے جنوبی جانب ہے۔ اس مسجد بنی حرام والی جگہ پہ ایک مشہور معجزہ آپ کا ظاہر ہوا تھا۔ وہ یہ کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام کو، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی حالت میں دیکھا، اتنی بھوک کی کیفیت کہ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہمارے تو پیٹ میں کچھ بھی نہیں اور اب کمر ہماری سیدھی نہیں ہو رہی، ہم نے تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کمر کو سیدھا کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض دوبارہ اٹھا کے دکھایا، فرمایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو میں نے دو پتھر باندھے ہوئے۔ تو حضرت جابر سے رہا نہیں گیا، وہ گھر تشریف لے گئے اور بیوی سے کہا کوئی بکری کا جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ لاؤ، اس کو ذبح کرتے ہیں، حضور کے لیے کھانے کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ انہوں نے حضور سے گزارش کی، یا رسول اللہ آج کھانے کی دعوت میری طرف سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس موقع پہ اور کیا چاہیے۔ تو انہوں نے جا کے کھانا تیار کیا اور جو تھوڑا بہت سالن روٹی جو چھوٹا بچہ تھا تیار کر کے وہ کھانا لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بھئی بس برتن جس طرح ہے اس طرح ڈھکا رہے، روٹی جس طرح ہے اسی طرح بند رہیں، تو یہ جو ہے نا آپ کھانا لے آؤ، آگے پھر میں خود تقسیم کروں گا۔ اور جب کھانا آیا تو انہوں نے آ کے بتایا، رسول اللہ کھانا میں لے آیا ہوں، آپ کھانا تناول فرما لیں، یہ مسجد بنی حرام والی جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بلا لیے، 1400 صحابہ کرام یا 3000 صحابہ کرام روایات کے مطابق، کافی سارے صحابہ کرام تھے جو بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو جابر کی بھی دعوت ہے، آؤ کھانا کھاؤ۔ تو جابر پریشان ہو گئے اور اہلیہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ کرام کو بلا لیا۔ اہلیہ نے کہا بھی تم نے بتایا نہیں کہ بھی میں نے تو دو ایک بندوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، کہ آپ تشریف لائیں گے ساتھ دو ایک بندے آئیں گے، میں نے تو عرض کیا تھا کہ میں ایک دو بندوں کے لیے دعوت کھانے کا اہتمام ہے۔ تو پھر بیوی نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور نے دعوت دی تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں برکت ڈال دیں گے، پھر پریشان نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا دیا، روٹیاں دی، سالن دیا، روٹی دی، سالن دیا۔ تمام صحابہ کرام کم و بیش 3000 کے لگ بھگ جو بھی تھے صحابہ کرام، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ تمام صحابہ کرام نے جو 2-2 4 دن سے بھوکے تھے بیچارے، پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کھانا ابھی بھی بچا ہوا تھا۔ اور حضور نے فرمایا جابر جاؤ اپنی بیوی بچوں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جتنا کھانا میں لے کے آیا تھا وہ سارا کا سارا کھانا اسی طرح موجود تھا۔ تمام صحابہ کرام نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، اس کے باوجود کھانا مطلب جتنا بنایا تھا اتنا ہی تھا، کھانا روٹی بھی اور سالن بھی۔ تو یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جگہ پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مسجد ہے تاریخی، اس مسجد کا نام مسجد شمس بھی کہتے ہیں، مسجد فضی بھی کہتے ہیں۔ یہ بنو نذیر کا جو کہ یہودی تھے ان کا قبیلہ آباد تھا، اور اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے قتل کرنے کی سازش بھی کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا 6 دن، اور جس جگہ آپ نے نمازیں پڑھائی تھی تو اس کا مسجد شمس جو ہے نا وہ بنائی گئی تھی، اور اسی جگہ شراب کی حرمت بھی نازل ہوئی تھی، جو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آج کے بعد شراب پینا تمہارے لیے۔ تو یہ مسجد شمس، مسجد فضی، یہ مسجد قباء کے پاس ہے۔ ایک مسجد بنی ظفر ہے جو جنت البقیع کے مشرقی جانب ایک بڑی بلڈنگ ہے اس کے قریب ہے مسجد بنی ظفر۔ یہ بنو عبد الاشل یہ قبیلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال میں سے ہے۔ یہ پورا قبیلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تھا، اور یہ حضرت مصعب بن عمیر کے ذریعے مسلمان ہوئے تھے۔ اور اس واقعے کو انشاءاللہ میں کسی وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ سعد بن معاذ کیسے مسلمان ہوئے اور ان کی کیا فضیلت ہے، ان کی کیا عظمت ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو مسجد ہے بنی ظفر، یہ اسی گاؤں میں اسی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اسی جگہ اس مسجد کی ایک تاریخ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انہوں نے لمبی نماز پڑھی، لمبی نماز پڑھتے جب آیت سورہ نساء کی آیت پہنچی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ قیامت کے وہ مناظر کیا ہوں گے جب ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ تو اس پہ حضور اتنا روتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے رونے پہ ترس آیا۔ بہرحال یہ آیتیں اس جگہ نازل ہوئی تھی۔ اور ایک بنو عبیرک قبیلے کے آدمی نے چوری کی تھی، تو جس کی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو
اطلاع بھی دی تھی، اور جس پر قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیتیں 105 106 بھی نازل ہوئی، وہ بھی اسی جگہ نازل ہوئی تھی، مسجد بنی ظفر والی جگہ۔ اور ایک مسجد ہے مسجد الزباب، اس کو مسجد راجہ بھی کہتے ہیں۔ تو خندق کی کھدائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ذباب پہاڑی پر نصب تھا۔ اس پہاڑ کی شمالی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چٹان جو ردا روزہ ہونے کا واقعہ پیش آیا، وہ اس جگہ ہوا تھا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے واقعہ کہ صحابہ اکرام آئے کہ یا رسول اللہ بڑا سخت پتھر ہے، ٹوٹ نہیں رہا، ہم تھک گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے نبوت علی طاقت کے ساتھ جب اس کو مارا، پہلی مار، دوسری مار، تیسری مار، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ لیکن جب وہ ریزہ ریزہ ہوا تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ ماری، دوسری دفعہ ماری، تیسری اس میں سے وہ پتھر سے آگ نکلتی ہے، شعلے نکلتے ہیں۔ تو یہ شعلے جو نکلے ہیں تو اس میں جو ہے نا مجھے قیصر اور کسریٰ اور یمن یہ سارے محلات فتح ہوتے دکھائے گئے ہیں۔ اور حالت ظاہری یہ تھی کہ اس وقت کفار مکہ کوئی 10 بڑے قبائل کے ساتھ، قوموں کے ساتھ جنگ کے لیے اترے ہوئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ خدا نخواستہ ہم مدینہ کے لوگوں کو سربہ ہستی سے مٹا کے واپس جائیں گے۔ ظاہری حالات یہ تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو یہ جو خوشخبری دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسجد ذباب والی جگہ پہ دی تھی۔ احد کے مقام پہ ایک مسجد فسا بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ظہر کی اور عصر کی نمازیں ادا کی۔ اب وہاں چھوٹی سی مسجد ہے، علامت کے طور پہ ہے، باقاعدہ مسجد نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا، خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو اس دوران جو ہے نا اللہ کی آیتیں نازل ہوئی، جگہ تنگ تھی، پورے نہیں ہو رہے تھے صحابہ کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل ہوئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ کوئی آگے پیچھے بیٹھا ہے، کوئی دائیں بائیں بیٹھا ہے، نہیں، جب ضرورت ہو تو ذرا اس طرح مل مل کے سلیقے سے طریقے سے بیٹھے تاکہ سب کے لیے بیٹھنے کی گنجائش پیدا ہو جائے۔ تو یہ احد میں ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، اس سے تھوڑا سا نیچے یہ جگہ یہ مسجد ہے، مسجد فسا اس کا نام ہے۔ ایک مسجد ہے مسجد مازن۔ حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ، ان کا گھر بھی مسجد بنی مازن کے پاس تھا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ازواج مطہرات سے کچھ ناراض ہوئے، تو ناراض ہو کر آپ نے اس جگہ ایک مہینہ قیام بھی فرمایا تھا، اور حضرت ابراہیم کی وفات بھی اسی جگہ ہوئی تھی، اور پھر جنت البقیع میں لا کے ان کو دفن کیا گیا۔ اسی طرح ایک مسجد بنو حارثہ بھی کہتے ہیں، مسجد شیخین، اس کے قریب دوسری مسجد شیخین۔ یہ مسجد شیخین کی شمال کی جانب شارع سید الشہداء کے قریب ہے۔ اس قبیلہ کے محمد بن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر جو ہے نا کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا، یہ ان کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کے نماز بھی پڑھی تھی، تو اس جگہ جو مسجد بنی، مسجد بنو حارثہ۔ یہ محمد بن مسلمہ وہ صحابی ہیں کہ جو کعب بن اشرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوتاہی اور توہین اور گستاخانہ شعر و شاعری کرایا کرتا تھا۔ بڑا بدماش تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، اس کا بہت بڑا قلعہ تھا، اب بھی اس کے آثار آج تک موجود ہیں اس قلعے کے۔ بڑا نوجوان، خوبصورت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ اس کو کون قتل کرے گا تاکہ اس کی شر سے میں بچ جاؤں۔ تو محمد بن مسلمہ جو ہے بنو حارثہ قبیلے میں تھے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس کا سر قلم کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور جا کے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اچھا، اپنے مسجد نبوی کے مغرب جنوب کی طرف چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک مسجد علی ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز پڑھائی، اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی نے یہاں مستقل قیام بھی فرمایا تھا۔ مسجد ابوبکر وہیں بنی ہوئی ہے، مسجد غمامہ کے ساتھ ہی، مسجد علی کے پیچھے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے دور خلافت میں نماز عید وہاں پڑھائی تھی۔ مسجد عمر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں عید کی نماز وہاں پڑھی تھی۔ تو اس وجہ سے جہاں جہاں ان حضرات نے عید کی نمازیں پڑھائی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے پھر مساجد بنائی گئی، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، وہاں نمازیں باقاعدہ نہیں ہوتی، لیکن ان مقدس جگہوں کو محفوظ کرنے کے لیے جہاں حضور نے سجدے کیے ہیں، نماز پڑھی، تو یا صحابہ کرام کی نسبت ہے، تاریخ ہے، تو ان کو محفوظ کر لیا گیا۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔